ہارٹ اٹیک کی شکل میں اور کی صورتیں بن رہی ہیں، اچانک لوگ دنیا سے اٹھ رہے ہیں. یہ خبر حضور نے دی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ میں ایک حکیم بھیجا تھا ایک بادشاہ نے تحفے کے طور پر. وہ 6 مہینے تک رہا، اس کے پاس کوئی مریض نہیں گیا. اور عرض کی آقا شاید آپ نے منع کر دیا کہ میرے پاس. فرمایا نہیں، منع نہیں کیا. آقا مریض کوئی نہیں آیا 6 مہینوں. فرمایا یہ بیمار ہو تو آئے نا، یہ میرے غلام ہے، یہ بیمار ہی نہیں ہوتے. آقا وہ کیسے؟ فرمایا جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہیں کھاتے، اور بھوک ہوتی ہے اور ہاتھ روک لیتے ہیں. تو اس نے کہا جس قوم کی یہ حالت ہو اس کو کبھی ڈاکٹر کا منہ دیکھنا نہیں پڑتا. یہ صورتحال. تو وہ دور تو نہیں ہو سکتا کہ اچانک موتیں واقع ہوں. تو اس دور کی خبریں دی حضور نے. اچانک لوگ مریں گے، پتہ نہیں چلے گا، اچانک اٹھ جائیں گے. 15 وَأْتُ مِنَ الْخَائِنُ وَأْتُ مِنَ الْخَائِنُ. اور یہ شیطان ملک جو ہے، میں نے پڑھا تو فوراً توجہ گئی. اور یہ حرام خور وزیر اور MNA MPA جو جتنا بڑا ہے اتنا بڑا حرام خور. امام الانبیاء فرماتے ہیں وَأْتُ مِنَ الْخَائِنُ کہ ہوں گے بدبخت، خیانت کرنے والے، اور لوگ انہیں کہیں گے یہ تو امانت دار ہے. صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. جو پیپل پارٹی کا ہے نا، جسے ووٹ دیے پیپل پارٹی کے نمائندے کو، پیپل پارٹی کے نمائندے جتنے بھی حرام خور ہو جائیں، جو اس پارٹی کا ہے وہ کہے گا نہیں سارے فرشتے ہیں جی، لوگ جھوٹ کہتے ہیں. جو جس پارٹی کا ہے، حرام خوروں کی کثرت ہے پارٹیوں میں، مگر اس کے باوجود ہے خیانت کرنے والے، خیانت کار ہے، مگر ہم کہتے ہیں نہیں تو وہ تو جی ٹھیک ہے امانت دار. یہ خبریں حضور نے دی ایسا ہوگا. اور نمبر 16 حضور نے فرمایا وَخُمِّنَ الْأَمِينَ. اور جو امانت دار ہیں انہیں کہیں گے کہ یہ خائن ہے. شریف لوگ انہیں کہیں گے یہ خیانت کر رہے ہیں. آپ دفتروں میں دیکھ لیں، کسی شریف بندے وہاں پنپنے نہیں دیتے. دفتر میں نیچے سے اوپر تک جہاں حرام خور بیٹھے ہیں، ایک شریف آدمی، امانت دار آدمی، اس کا ناک میں دم کر رکھا ہے، وہ ان میں پنپ نہیں رہا. اس کا جینا دو بر کر دیا انہوں نے، کیونکہ اوپر نیچے حرام خوروں کا تسلط. یہ صورتحال. وَخُوِّنَ الْأَمِينَ. فرمایا کہ امانت دار جو ہوں گے انہیں خائن کہا جائے گا، اور جو خیانت کرنے والے ہوں گے انہیں امانت دار سمجھا جائے گا. اب صورتحال بندوں کی یہ ہے. حضرت شاہ سراج الحق چشتی صابری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ انگریزی دور کی بات، انگریز کا دور تھا. محکمہ مالیات میں آفیسر تھے. محکمہ مالیات، بہت شریف، تہجد گزار، نیک اور پرہیزگار آفیسر، جو حرام خور تھے اوپر سے نیچے تک. انہوں نے تہمت لگا دی انہوں نے مال کھایا ہے، گڑبڑ کی ہے مال میں، حرام خوری کی ہے. انگریز کی عدالت میں کیس چلا گیا اور انہیں بلا لیا انگریز نے. عدالت لگی ہے جج کی. انگریز جج بیٹھا تھا، اس نے بلایا. وہ کہنے لگا سراج الحق تم پہ حرام خوری کی تہمت کہ تم نے مال میں گڑبڑ کی ہے اور حرام مال کھایا تم نے. ہنس پڑے. انگریز کو فرمانے لگے، عدالت بری تھی، جنہوں نے تہمت لگائی تھی وہ بھی کھڑے تھے. فرمانے لگے اپنی صفائی میں دوں یا میری صفائی میری گھوڑی دے. کیونکہ عدالت میں گھوڑی پہ گئے تھے نا، کاریں تو تھی نہیں. کہ اپنی صفائی میں پیش کروں یا میری صفائی میری گھوڑی پیش کرے. زندگی بھر جج نے ایسی بات نہیں سنی تھی. انگریز تھا نا، اسے کیا خبر تھی سامنے مصطفیٰ کا فقیر کھڑا ہے. یہ صرف افسر نہیں، اس کے دل کی دھڑکنوں میں رسول رہتا ہے. اس کی پیشانی تہجد کی لذت پاتی ہے. اس کی گردن میں غلامی رسول کا پٹا ہے، اور اس کے رابطے ہیں گنبد خضرا کے مکین کے ساتھ. آج تک ایسا کیس نہیں آیا. بندے آتے تھے صفائی کے لیے، کہا اپنی صفائی میں پیش کروں یا میری صفائی میری گھوڑی پیش کرے.
حیران ہو گیا، کہنے لگا آج گھوڑی سے ہی صفائی سن لیتے ہیں، آج میں یہ منظر تکنا چاہتا ہوں، جانور کیسے صفائی پیش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری گھوڑی عدالت میں لاؤ، عدالت میں آ گئی۔ آپ نے اسے کہا، فرمایا جج یہاں سے کسی بندے کو بھیج کہ کسی مالک کی اجازت کے بغیر اس کا چارہ کاٹ لائے۔ باہر زمینیں ہیں نا، گھاس اگی ہے، چارہ ہے، کسی کو بھیج، مالک سے اجازت نہ لے، چارہ کاٹ لائے۔ وہ چارہ کاٹ لایا، گچھڑی اٹھائی، جج نے کہا اب کیا کرے؟ کہا میری گھوڑی کے آگے ڈالو۔ چارہ گھوڑی کے آگے ڈالا، گھوڑی نے منہ پھیر دیا۔ جلال میں آگے سراج الدین چشتی صابری فرمانے لگے بدبخت، اور جس کی گھوڑی حرام نہیں کھاتی مالک کیسے کھا سکتا ہے؟ رب کی عزت کی قسم تاریخ میں ہے، جج کرسی پہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ فیصلہ بعد میں کریں گے، پہلے اس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا جس نے یہ امانت سکھائی ہے۔ اور کبھی کردار یہ تھا تمہارے جانور بھی حرام نہیں کھاتے تھے، اور آج انسان کا خون پی رہا ہے، آگ لگی ہے، بھائی بھائی کا خون کر رہا ہے، سوچئے۔ اور اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں، آپ حیران ہوں گے، ایک بزرگ تفسیروں میں ذکر ہے، وہ قرآن لکھتے تھے۔ اس وقت یہ نہیں تھا، پریس کا سلسلہ نہیں تھا، مشینیں نہیں تھی، ہاتھوں سے قرآن لکھا جاتا تھا۔ وہ قرآن لکھتے تھے، وہ کہتے قسم کھا کے فرماتے ہیں، کہتے میں 1 سال میں پورا قرآن لکھتا تھا، اور 60 سالوں میں میں نے 60 قرآن ہاتھوں سے لکھے ہیں۔ لکھتا تھا نا، قلم دوات ہوتی تھی، لکڑ کی قلم، وہ کانے والی، اس سے نہ میں لکھتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں لکھتا تو مکھی آ کے بیٹھ جاتی تھی، وہ سیاہی چوستی ہے نا مکھی، سیاہی کے اثرات ہوتے لفظوں پر، تو مکھیاں چوس لیتی ہیں۔ کہتے ایک آیت ہے قرآن کی، وہ پہلے سنیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا تقربوا مال الیتیم، اس آیت میں حکم ہے لوگوں یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ وہ بزرگ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم 60 سال سے میں یہ دیکھ رہا ہوں، پورا قرآن لکھتا ہوں، ہر لفظ پہ آ کے مکھی بیٹھتی ہے، لیکن 60 سال میں یہ آیت 60 بار لکھی ہے، لا تقربوا مال الیتیم، تو اس آیت کے کسی لفظ پر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی۔ تصور کریں، جس آیت میں ذکر تھا یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، کہتے 60 سال سے دیکھ رہا ہوں ان لفظوں پہ کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی۔ آج ہم مکھیوں سے بھی بدتر ہو گئے، جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے۔ جو درس ہے بتھا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ امام الانبیاء کے غلاموں میں غالباً 16ویں علامت تک پہنچا ہوں، 16ویں علامت تک، اور یہ 72 علامتیں ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے پر اسی عنوان سے پھر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی عطا کرے، معاشرہ کی خرابیاں دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔